اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اپنی معاشرت کو اور اپنے معاملات کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا۔ معاشرے میں حسن سچائی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ سچ اپنائیت کو رواج دیتا ہے۔ سچ نفرتوں اور کدورتوں کو دفن کر دیتا ہے۔ سچ اخلاقی جرأت پیدا کرتا ہے، اور سچ اچھے کردار کی ایک اعلیٰ نشانی ہے۔ سچ ایک ایسا خوشبودار پھول ہے جس معاشرے میں مہکتا ہے اسے چار چاند لگا دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ ایک کانٹا ہے۔ جس معاشرے کا حصہ جھوٹ ہو اس میں نفرتیں اور کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ بات کے اندر سے وزن ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹے کردار اور گفتار کا شخص عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جھوٹ ایک ایسا بدبودار عمل ہے جس معاشرے میں بھی ہو اس کو اخلاقی تباہی کا شکار بنا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی اس سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سچ ایک ایسی چیز ہے، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ وہ نفع کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سچے کردار اور گفتار کے لوگ ایسے باغات میں جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ سچوں کو ان کا سچ یہ نفع پہنچائے گا کہ اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور سچ کی بنیاد پہ فرمایا جائے گا ذالک الفوز العظیم، کہ کامیابی تمہارا مقدر ہو گئی۔ اس لیے اگر ہم اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی معاشرت کو خوشبودار بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، تو سچائی کو اختیار کرنا از حد ضروری ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جھوٹ بول کر، خلاف حقیقت بات کہہ کے، کسی کو دھوکہ اور فراڈ دے کر میری معاشرت اچھی ہو جائے گی،
میرے اخلاق پہ پردہ پڑا رہے گا، میرے معاملات دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرو، اسی میں نجات بھی ہے، اسی میں سلامتی بھی ہے، اگرچہ وقتی طور پر تمہیں ہلاکت نظر آئے۔ سچ بولتے ہوئے تمہیں کچھ نقصان کا اندیشہ ہو اور تمہیں لگے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا وقتی طور پر، فرمایا پھر بھی سچائی کو اختیار کرو، اللہ نے سلامتی اور نجات اسی میں رکھی۔ لیکن میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، اب تو کثرت سے سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں، تاجر کہتے ہیں، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا، الیاذ باللہ، سچ بولیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا اور مسلمان یہ سمجھے کہ اس کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ بچے تھے، قافلے کے ساتھ جب والدہ نے روانہ کیا، علم حاصل کرنے کے لیے جانے لگے، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بچے نے ماں کی بات پلے باندھ لی۔ اب راستے میں پورے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوٹ بھی لیا۔ جب اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، دراہم ہے میرے پاس۔ پھر اس نے تلاشی لی، پھر نہیں ملی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ تو بتا دیا کہ والدہ نے یہاں سلائی کر دی تھی۔ تو ڈاکو نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا اور آپ کے یہ دراہم بچ جاتے۔ تو اس بچے نے یہ جواب دیا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے اپنی والدہ کی بات پہ عمل کیا۔ اب بظاہر ایک معصوم بچہ اور معصومیت میں جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے۔ اب اس کی برکات دیکھیں، اس کے ثمرات دیکھیں اور اس کے نتائج ذرا دیکھیں کہ اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا اس سچ کا کہ اس نے کہا کہ ہے ایک بچہ ہو کر اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کر رہا ہے اور میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا مجھے کوئی خیال اور پاس ہی نہیں ہے، لوگوں کے مال لوٹ رہا ہوں۔ تو اس بچے کا سچ ڈاکوؤں کے پورے قافلے کی توبہ کا سبب بن گیا۔ توبہ کی، مال واپس کیے اور پھر وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول کیا اور وہ اللہ کے مقبول بندے بن گئے، ایک بچے کی سچائی کی برکت سے، جس پر سچ بولنا فرض نہیں تھا۔ بچہ ہے ابھی، فرائض تو بلوغت کے بعد آتے ہیں، جھوٹ سے بچنا فرض نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کو فرض قرار دیا ہے، جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، جب وہ سچائی کو اختیار کریں گے اور جھوٹ سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں۔
چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکانداروں سے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، کہ ایسا تاجر جس کی تجارت میں سچائی بھی ہو، امانت بھی ہو، کل قیامت کے دن یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صف میں کھڑا ہوگا، یہ شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ صلحاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کرتا تو تجارت تھا، لیکن تجارت میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ سچائی فرض ہے، امانت فرض ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا یا میں نے خیانت کی، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے غلط بیانی کر دی، تو میں پکڑا جاؤں گا، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے سچائی کو اختیار کیے رکھا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس نے دنیا میں جب سچائی کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اٹھا کے عروج کے آسمانوں پہ پہنچا دیا۔ اب قیامت کے دن یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صف میں کھڑا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ ان کے صف میں کھڑا ہوا۔ ذرا سوچئے کہ آج کا مسلمان جو چند ٹکوں کی خاطر کہ گاہک واپس نہ جائے، اس سے میں لے لوں، جھوٹ بول دیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں کتنا گرا دیتا ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر۔ بلکہ یہاں یہ بات طے کر لی جائے کہ اگر لاکھوں کروڑوں کا بھی مسئلہ ہو تب بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی رضا کے مقابلے میں کروڑوں اربوں کی بھی کوئی وقت نہیں۔ حکم الہی کی جو قیمت اور ویلیو ہے وہ اربوں روپے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب ہر ایک پریشان ہوگا، سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ہندوستان کی بات ہے، زمین کے ٹکڑے پہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہوا، بات عدالت تک پہنچی، ان کے پاس بھی گواہ تھے، ان کے پاس بھی گواہ تھے۔ تو انگریز جج نے کہا مسلمانوں سے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تمہیں اعتماد ہو اور اسے اس واقعے کا علم بھی ہو، ہندوؤں میں سے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں کسی پر اعتماد نہیں۔ پھر اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تمہیں اعتماد ہو اور اسے اس واقعے کا علم بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، مفتی الہی بخش کاندلوی، ان پر ہمیں اعتماد ہے اور انہیں اس واقعے کا علم بھی ہے، وہ جو آگے فرما دیں آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے تو ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ کورٹ کے آدمی جب مفتی صاحب کے پاس پہنچے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ انگریز غاصب ہے، یہاں آ کے انہوں نے ظالمانہ طور پر قبضہ کیا ہے، تو میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے میں انگریز جج کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو انگریز جج نے کہا چلو ہم پردے کا انتظام کر لیں گے، یا تو وہ نقاب کر لیں یا میں کر لوں گا، لیکن آ جائیں۔ چنانچہ رومال ڈال کے حضرت مفتی صاحب عدالت پہنچے، اس نے پوری بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ یہ جس زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا چل رہا ہے یہ ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ تو حضرت مفتی الہی بخش کاندلوی رحمہ اللہ تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے، مسلمان خام خواہ اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب یہ واقعہ مشہور ہوا
اور شائع ہوا تو اس کا عنوان یہ لگایا گیا کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اس کی برکت پھر یہ ہوئی کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہے اسلام اتنا سچا مذہب، ہم تو ان مسلمانوں کو دیکھتے رہے، مسلمان تو اصل میں یہ ہے۔ چنانچہ وہ وہیں پہ سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے کیا کہ ہم مفتی الہی بخش کاندلوی کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور زمین کا یہ ٹکڑا بھی مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہیں پہ وہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے اپنی وہ زمین بھی مسجد کے لیے وقف کر دی۔ تو مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کہ جب اسلام کے ایک سچے پرستار نے اسلامی حکم کو سامنے رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تو ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ دیکھا کہ سچ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، نجات اور سلامتی اسی میں ہے۔ اگرچہ تمہیں نظر آئے کہ فی الحال وقتی طور پر اس میں ہلاکت ہے، تمہیں اس میں کچھ نقصان نظر آئے، لیکن سچائی کو اختیار کرو۔ تو محترم سامعین، معزز حاضرین، وہ لوگ جو تھوڑے سے نفع کی خاطر فرض کو پامال کر دیتے ہیں اور ایک حرام چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، بتائیے وہ نفع کا سودا کر رہے ہیں یا وہ خسارے کا سودا کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کو اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہو جائے، جب تک اکٹھے ہیں تو اس میں بات چیت کر کے جو کچھ بھی طے کر لیں۔ پھر فرمایا کہ اگر سچائی کے ساتھ یہ معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اگر یہ حقیقت کو چھپا کے جھوٹ بول کے معاملہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملے سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے برکت کو حاصل کرنا ہے یا ہم نے وقتی نفع کو دیکھنا ہے؟ یاد رکھیں، ہماری ضروریات مقدار سے نہیں برکت سے پوری ہوتی۔ روپے پیسے کی زیادتی سے سکون آ جائے، ضروریات پوری ہو جائیں، یہ نہیں۔ ہاں، برکت اگر ہوگی تو اس سے ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اس سے سکون بھی آئے گا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ برکت کب آئے گی؟ جب معاملے کو سچائی کے ساتھ کیا جائے گا، خرید و فروخت میں سچائی ہوگی، اور اگر حقیقت کو چھپایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اٹھا لے گا۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ نے برکت اٹھا لی تو پھر یہ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا بھی اگر معاملہ کیا ہوگا تو یہ سکون نہیں لا سکتا، یہ چین نہیں دے سکتا، یہ ترقی پہ نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی جنت کا دروازہ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، جس نے سچائی کو اختیار کیا وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ جنت تک پہنچ جائے گا، اور جس نے سچائی کو اختیار ہی نہیں کیا تو وہ جنت کے دروازے سے محروم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ اتنا بدبودار عمل ہے کہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کی سڑان سے
رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے اس جگہ کا جہاں دن میں 10 جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دن میں 100 جھوٹ بولے جا رہے ہیں، 100 مرتبہ ایک آدمی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ بچائے کہ بعض لوگ تو اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ جل شانہ کا نام نامی، اس کا جو تقدس، اس کی جو حرمت، اس کی جو عظمت، اس کی جو جلالت اور کبریائی جو ایک مسلمان کی ذہن میں ہونی چاہیے، وہ ان ساری چیزوں کو پامال کر کے قسم اٹھا کے اللہ کا نام لے کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بتائیے اس کے معاملات میں، اس کی خرید و فروخت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، انہیں جنت ملے گی، انہیں اللہ کی رضا ملے گی، اور کامیابی ان کا مقدر بنا دی جائے گی. کس چیز پر؟ سچائی پر. حدیث میں آتا ہے ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے سچائی کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا، ممکن نہیں. تو محترم سامعین، ہمیں اٹھنے سے پہلے یہ عزم کرنا چاہیے کہ آج سے میری زبان وہ دل کی ترجمان ہوگی. جو دل میں ہے، جو حقیقت ہے زبان پہ، وہی ہوگا. خلاف حقیقت بات میری زبان پہ نہیں آئے گی. جب سچائی کو اختیار کریں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی، قرب پیدا ہوگا. جھوٹ بولیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی. اس لیے کہ برکت سچائی سے آتی ہے اور جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو، پوری امت کو جھوٹ سے محفوظ رکھے اور سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.